جہلم سے راولپنڈی آتے ہوئے جی ٹی روڈ پر دینا کے قریب ہماری نظر قلعہ روہتاس کے دیو ہیکل بورڈ پر پڑی تو زمانہ قدیم کی خوابیدہ خواہش نے انگڑائی لی کہ کیوں نہ آج شہنشاہ سوری کے اس شاہکار سے آنکھیں چار کر لی جائیں۔ وقت بھی سپہر کا تھا، بورڈ پر فاصلہ 8 کلومیٹر درج تھا۔ قلعے کی سیر کے بعد بروقت اپنے مسکن تک پہنچا جا سکتا تھا، سو ہم نے اپنے کولیگ وقاص کو گاڑی لنک روڈ پر ڈالنے کو کہا اور اس دوران ہی ہمارے دوست عبدالخالق بٹ صاحب کی کال آ گئی۔ بٹ صاحب اردو دان ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ دان بھی ہیں اور ہر کس و ناقص کو علم دان کرنے کے لیے اپنا قلم دان ہمہ وقت آتش دان پر رکھتے ہیں۔ حال احوال پوچھنے پر ہم نے انہیں بتایا کہ ہم تاریخ کے عظیم حکمران شیر شاہ سوری کی جرنیلی سڑک سے گزرتے ہوئے اس کے قلعے کی جانب محو پرواز ہیں اور آپ نے بڑی بروقت کال کر لی۔ ہمارے وہاں پہنچنے تک قلعہ روہتاس کی کچھ تاریخ بیان کر دیں۔ بٹ صاحب نے ہماری اچانک اور تنہا پرواز پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بلکہ رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آپ روہتاس دیکھنے چلے ہیں، معلوم بھی ہے قلعہ کسے کہتے ہیں؟ پھر حسب عادت بٹ صاحب نے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ بولے قلعہ عربی لفظ ہے جسے ہندی میں گڑھ کہتے ہیں، کیونکہ اول بڑے شہروں اور آبادیوں کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی جاتی تھی جسے شہر پناہ بھی کہتے تھے، اس لیے بعد میں یہ لفظ گڑھ شہر اور آبادی کے مترادف ہو گیا۔ اسے آپ انڈیا کے مشہور شہروں علی گڑھ اور جونا گڑھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ گڑھ چھوٹا یا آبادی کم ہو تو اسے گڑھی کہتے ہیں، جیسے سندھ میں گڑھی خدا بخش اور ہزارہ کے نواح میں گڑھی حبیب اللہ وغیرہ خاصے مشہور ہیں۔ اس سے پہلے کہ بٹ صاحب علی گڑھ اور جونا گڑھ کے بعد ہمیں سندھ اور خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان اور ایران کی سیر پر مجبور کرتے، ہم نے ان سے رخصت چاہی، اس لیے کہ باتوں ہی باتوں میں 8 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم قلعہ روہتاس کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے در و دیوار کی ہیبت کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بڑی حد تک قائم ہے، البتہ ماہ و سال کی گرد نے اس کے حسن تعمیر کو دھندلا دیا ہے۔ قلعے کی بلند و بالا فصیل شروع ہونے سے پہلے بائیں جانب قلعہ روہتاس کا بورڈ نصب ہے۔ پہلا دیو ہیکل دروازہ بند تھا۔ جب ہم اگلے دروازے سے قلعے کی حدود میں داخل ہوئے تو فوری طور پر قلعے کی بجائے ایک شہر کا سا گما ہوا، جہاں مکانات کے محلے اور دکانوں کے بازار موجود ہیں۔ بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر مقامی لوگوں نے بڑی حد تک قلعے کے پتھر اکھاڑ کر بھی اپنی تعمیرات کو تاریخی بنانے کی کوشش کی۔ قلعے کی حدود میں زمین کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہے، ورنہ یہاں بھی شاید ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور شاپنگ مال تعمیر ہو چکے ہوتے۔ پھر محکمہ آثار قدیمہ کو قلعے کے کھنڈرات کی حفاظت کا خیال آ گیا اور باقی ماندہ در و دیوار بچ گئے۔ اب عالم یہ ہے کہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کی حویلی اور رانی محل کی باقیات، بڑے پھانسی گھاٹ، بلند و بالا فصیل کے اندر بنی باولی، چند دروازوں اور خود فصیل کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے بڑے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو اندر منتقل کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی کی وجہ سے قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا۔ بقول فیض مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ حویلی تو کھنڈر میں تبدیل ہو گئی اور اس کے گرد موجود آبادی بڑھتے بڑھتے شہر کی صورت اختیار کر گئی۔ اپنے وقت کا یہ مضبوط قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت میں زبان حال سے اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ روہتاس قلعہ اب اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات کا حصہ ہے۔ شیر شاہ سوری نے 1541 ہجری میں قلعہ روہتاس کی تعمیر کا حکم دیا اور تقریباً 7 سال کے عرصے میں 1548 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ قلعہ پوٹھوار اور
کوہستان نمک کی سرزمین کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس اور دوسری طرف نالہ گھان اور تیسری جانب گہری کھائیاں اور گھنے جنگلات ہیں۔ جب ہم قلعے کی بلند و بالا فصیل سے ان کھائیوں کا نظارہ کر رہے تھے تو کانپتی ٹانگوں اور لرزتے اعصاب کے ساتھ قلعے کی ہیبت ناکی پوری طرح عیاں ہو رہی تھی۔ شیرشاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت مدد فراہم کیا کرتے تھے۔ یہ گٹھ جوڑ شیرشاہ سوری کو کسی طور قبول نہ تھا۔ جب قلعہ کسی حد تک تعمیر ہو گیا تو روایت کے مطابق شیرشاہ نے فخر و تکبر سے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ خود شیرشاہ سوری قلعہ روہتاس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا اور بعد میں یہ قلعہ مغلوں کے تصرف میں آ گیا۔ قلعے کے عین سامنے شیرشاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک گزرتی تھی جسے جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہی ہے جو بذات خود فن تعمیر کا عمدہ شاہکار ہے۔ اس فصیل پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کنگرے اور 8556 سیڑھیاں موجود ہیں۔ قلعے کے برج صرف فصیل کا حسن ہی نہیں بڑھاتے بلکہ یہ مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ روہتاس قلعہ خالصتاً دفاعی نقطہ نظر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی پرتعیش محلات، باغیچے اور دالان دکھائی نہیں دیتے جو بادشاہوں اور رانیوں کے شوق کی عکاسی کرتے ہوں۔ لے دے کر ایک مان سنگھ کی حویلی اور رانی محل ہی بچتا ہے جسے سفید محل اور کالا محل بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغل بادشاہوں کو جب یہاں مختصر وقت کے لیے قیام کرنا پڑا تو وہ رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ خیمے لایا کرتے تھے۔ روہتاس قلعے کی فصیل کی چوڑائی غیر معمولی ہے۔ اس کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا 3 رویا تعمیر کی گئی تھی۔ بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت تعمیر کیا گیا۔ چبوتروں کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ کنگرے شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی بلندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے دشمن کی فوج پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا تاکہ ان کی پیش قدمی قلعے میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکی جا سکے۔ درمیانی چبوتروں پر کھڑے فوجی مستعدی سے اپنا کام کرتے تھے۔ اس حصے کو باقاعدہ مورچے کی شکل دی گئی تھی۔ ان کی چوڑائی 4 فٹ سے 4.5 فٹ کے درمیان رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب ہمایوں شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر ایران فرار ہو گیا۔ ایک بار پھر ہمایوں جب شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا تو وہ اس قلعے کی عظمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ اس کے دشمن شیرشاہ کی نشانی ہے تو اس نے غصے کے عالم میں قلعے کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اس کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جہاں پناہ یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا بے پناہ پیسہ، محنت اور وقت صرف ہو چکا ہے، لہٰذا اسے مسمار نہ کریں، البتہ اپنے حکم شاہی کا وقار برقرار رکھنے کے لیے قلعے کا کچھ حصہ گرا دیا جائے۔ چنانچہ سوہل دروازہ جو ہندوانہ طرز تعمیر کا نمونہ تھا اس کے اوپری حصے پر بنے کنگرے کو گرا دیا گیا جو بعد میں دوبارہ تعمیر کرایا گیا، تاہم اس میں پتھروں کا حسن ترتیب متاثر ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی جو شاہی عمارات کے اندر سے قیمتی پتھر بھی اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی یہاں طویل عرصہ قیام پذیر رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیرشاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے روہتاس قلعے میں خصوصی دلچسپی لی اور اس میں توسیع بھی کرائی۔ قلعے کی تعمیر میں دیو ہیکل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور میناروں تک بھی پہنچائے گئے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندی پر نصب دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 400 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی تعمیر میں بیک وقت 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا تھا، تاہم اس میں کچھ مبالغے کا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ جنگل اور پہاڑوں میں بنائے گئے قلعہ روہتاس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں شیرشاہ سوری سے محبت کرنے والے
بزرگان دین نے بھی مزدوروں کے شانہ بشانہ کام کیا اور اپنا خون پسینہ بہایا۔ قلعے کی تعمیر کے دوران اپنی جان قربان کرنے والے بزرگوں کے مقابر بھی قلعے کے کسی نہ کسی دروازے کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں قلعے کے داخلی دروازے کے قریب ایک مزار دکھائی دیا جہاں ایک مجاور بھی موجود تھا، تاہم قبر پر کوئی ایسا نشان موجود نہیں تھا جس سے کسی قسم کی شناخت ممکن ہو پاتی۔ اندرونی طور پر قلعے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کے لیے تقریباً 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی ہے۔ جنگی حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے قلعے کے کل 14 دروازے بنائے گئے۔ صدر دروازے کا نام ہزار خوانی رکھا گیا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے وسیع رقبے پر مشتمل قلعے میں محض چند ایک رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئیں جن میں 60,000 فوجیوں کے قیام کی گنجائش موجود تھی۔ روہتاس قلعے کا ایک قابل ذکر حصہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر اور نامور جنرل راجہ مان سنگھ کی حویلی ہے، جس کی باقیات اب بھی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ راجہ مان سنگھ نے یہ حویلی اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی تھی اور اپنی تعیناتی کے ابتدائی 8 برسوں تک یہاں قیام کیا تھا۔ اس کے قریب واقع رانی محل کی بوسیدہ دیواریں اور سیلن زدہ چھتوں پر بنے نقش و نگار صدیوں پرانے طرز تعمیر کی خوبصورتی کی گواہی دیتے ہیں۔ روہتاس قلعے میں پینے کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 3 باولیاں بنائی گئی تھیں۔ بڑی باولی آج بھی موجود ہے جو 250 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ قابلی دروازے کے قریب ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کا نام شاہی مسجد ہے۔ جنوبی حصے میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ بنائی گئی تھی۔ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قلعہ روہتاس اب ایک بے ترتیب سا تعمیراتی ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے، مگر قلعے کی تعمیر میں خوبصورتی اور نقش و نگار اپنی مثال آپ ہیں، جس کے موہوم سے خد و خال اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت قلعے کے دروازوں اور شاہی مسجد کے در و دیوار پر کی گئی میناکاری کے نشانات سے ملتا ہے۔ رانی محل کے کھنڈرات میں بھی یہ مہارت گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان سوہل گیٹ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بھربھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر خط نسخ میں کندہ کیے گئے مختلف مذہبی عبارت والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کلمہ طیبہ اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ روہتاس قلعے کی تعمیر کی نگرانی شیر شاہ سوری نے اپنے وزیر خزانہ ٹوڈر مل کھتری کو دی تھی۔ کچھ عرصے بعد تعمیراتی کام اس لیے رک گیا کہ مقامی گکھڑوں کی آبادی نے اس منصوبے پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹوڈر مل نے مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کیا اور منت سماجت کر کے انہیں کام کے لیے آمادہ کیا۔ دراصل گکھڑوں کے اندر بغاوت کا ایک عنصر موجود تھا، کیونکہ شیر شاہ سوری نے مغلوں سے ان کے تعلق اور گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے یہ قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ 1580 کی دہائی میں شہنشاہ اکبر نے قریب ہی اٹک میں ایک قلعہ تعمیر کرایا جو مغل مفادات کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ اٹک قلعہ اب جیل کی صورت میں اپنی شناخت رکھتا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے صرف 1 رات قلعہ روہتاس میں قیام کیا۔ جہانگیر نے بھی کشمیر کے سفر کے دوران اس قلعے کو رونق بخشی۔ مغل دور میں یہ قلعہ تقریباً 7 برس تک استعمال ہوتا رہا۔ نادر شاہ نے بھی مغل سلطنت پر حملے کے دوران روہتاس قلعے میں ڈیرا ڈالا، پھر اس قلعے کو احمد شاہ نے سکھوں پر حملے کے دوران استعمال کیا۔ 1758 میں مرہٹوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا، مگر صرف 1 دن بعد 1759 میں ایک بار پھر افغان اس قلعے پر قابض ہو گئے۔